على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضا والمحارم بالسهر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النساء کی اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیت مبارک ہے جس میں اللہ نے ان رشتوں کا ذکر کیا ہے جو مسلمان پہ حرام ہیں، جن سے نکاح کرنا بھی حرام ہے. یعنی بغیر نکاح کے تو ویسے ہر چیز حرام ہے. مطلب یہ ہے ان رشتوں کے بیان کرنے کا کہ یہ ایسے رشتے ہیں کہ ان سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا اور کسی طرح یہ حلال نہیں ہو سکتا. اب اسی طرح یاد رکھ لیں کہ مفسر نے بھی اشارہ فرما دیا کہ اب جو حرام ہیں رشتے یا تو وہ باعتبار نسب کے ہوں گے، یعنی ایک قسم ایسی ہے کہ نسب کے اعتبار سے وہ رشتے ہم پر حرام ہیں، اور بعض رشتے جو ہیں وہ اس لیے حرام ہیں کہ وہاں رضاعت آ گئی کہ آدمی نے دودھ پی لیا اس لیے حرام ہو گئے، تو وہ تحریم ہے بسبب رضاعت کے. دو، اور تیسرا ہوتا ہے تحریم باعتبار سحر، یعنی کیا مانا کہ رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی تو اس وجہ سے بھی بعض رشتے جو ہیں وہ حرام ہو گئے. تو اب حرام کے تقریباً یعنی تین قسمیں، یا وہ حرام ہیں جن کا تعلق نسب سے ہے، کیا مانا باپ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، نسبی رشتے یہ حرام. یا وہ حرمت ہے جو رضاعت کی وجہ سے ہے کہ جس کا آپ نے دودھ پیا وہ ماں بن گئی، اس کی بیٹیاں آپ کی بہنیں بن گئی تو وہ بھی حرام. اسی طرح بعض رشتے ایسے ہیں جو باوجہ مصاہرت یعنی رشتے داری کی بنا پہ حرام ہوتے ہیں. کیا مانا آپ نے کسی لڑکی سے شادی کر لی ہے تو اب رشتے داری پیدا ہو گئی، تو اب اس کے لیے بھی جس سے آپ نے شادی کی ہے تو لڑکی کی ماں تم پر حرام ہے کہ ساس حرام ہو گئی. اسی طریقے سے تمہارے باپ پہ بہو حرام ہے کیونکہ وہ اب تمہاری بیوی بن چکی. تو اس لیے یہ رشتے حرمت جو ہے باعتبار مصاہرت کے ہیں. اسی طرح جیسے دو بہنوں کا جمع کرنا ایک نکاح میں حرام ہے کہ ایک وقت میں دو بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں اکٹھی نہیں رہ سکتی. ہاں اگر ایک مر جائے تو دوسری شادی ہو سکتی ہے،
اگر ایک کو طلاق ہو جائے پھر بھی شادی ہو سکتی ہے۔ تو یہ قسمیں ہیں جو اللہ نے ہم پر حرام کر دی۔ اب پھر حرمت کے بھی اقسام ہیں، یعنی ایک حرمت تو ہے اس کو کہتے ہیں حرمت ابدیہ، کہ کبھی بھی وہ حلال نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں حرام ہے تو حرام ہی رہے گا۔ جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اس سے نکاح کرنا حرام ہے اور وہ ہمیشہ حرام رہے گا، کبھی حلال ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بعض حرمتیں ایسی ہیں جو ایک سبب ہے، وہ سبب ہٹ جائے تو حلت آ جاتی ہے۔ جیسے ایک بہن ایک آدمی کے نکاح میں ہے تو اب دوسری بہن نہیں آ سکتی، لیکن اگر پہلی بہن نہ رہے تو پھر دوسری آ سکتی ہے۔ تو یہ حرمت جو ہے یہ اس وجہ سے تھی کہ ایک معنی موجود تھا، جب وہ معنی ہٹ گیا تو قصہ ختم ہو گیا، حرمت بھی ہٹ گئی۔ تو اس لیے بعض حرمتیں ابدیہ ہیں اور بعض حرمتیں ایسی ہیں کہ جو کسی شرط کی وجہ سے ہیں۔ اذا فات الشرط فات المشروط، جب وہ شرط ختم ہو جائے گی تو مشروط جو ہے وہ بھی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے ان محارم کا جو حرام ہیں بے اعتبار نسب کے، یا حرام ہیں بے اعتبار رضا کے، یا حرام ہے بے اعتبار زواج رشتہ داری کے۔ کما قال ابن ابیات مددنا محمد بن سران قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی سفیان بن حبیب عن سعید بن جبیر ان ابن عباس قال حرمت علیکم سبع نسبا وسبع سحرا۔ اب اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 رشتے جو ہیں نسب کے حرام کیے، اور 7 رشتے جو ہیں وہ بے اعتبار سحر مساحرت کے حرام کیے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہی آیت مبارک پڑھی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم وحد الآیہ وحدثنا ابو سعید یحییٰ ابن سعید قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان بن اسماعیل بن رجاء عن عمیر مولا ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال يحرم من النسب 7 ومن السحر 7۔ ان نے فرمایا من السحر 7، فرمایا کہ نسب کے اعتبار سے بھی 7 رشتے اللہ نے حرام کیے ہیں، اور مساحرت سحر کی وجہ سے بھی 7 رشتے حرام ہیں۔ ثم قال حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت فہن النسب۔ یہ رشتے جو ہیں اللہ نے تم پر نسب کے حرام کیے کہ ماں حرام ہے، لڑکی حرام ہے، بہن حرام ہے۔ واماتکم کا معنی پھوپھی یعنی باپ کی بہن، وہ بھی حرام ہے۔ وخالاتکم معنی ماں کی بہن، وہ بھی حرام ہے۔ وبنات الاخت وبنات الاخت، اسی طرح بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی بھی حرام۔ وبنات الاخت اور بھانجی بھی حرام۔ تو یہ نسب سے حرمت ہے۔ وقت استدل جمہور العلماء على تحریم المخلوقۃ من ماء الزانی علیہ بعموم قوله تعالی وبناتکم فإنها بنت وتدخل في العموم كما هو مذهب ابی حنیفہ ومالک واحمد بن حنبل رحمهم اللہ تعالی۔ وقد حكى عن الشافعي رحمه الله شيء في إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية، وكما لم تدخل في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإنها لا ترث بالإجماع، فكذلك لا تدخل في هذه الآية والله تعالى أعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، کہ تم پر تمہاری مائیں بھی حرام، تمہاری بیٹیاں بھی حرام۔ اور اسی طرح یاد رکھ لو کہ ماں حرام ہے تو پھر ماں کی ماں بھی حرام ہے، یعنی اوپر جتنے رشتے چلے جائیں گے سب حرام۔ بیٹی حرام ہے تو پھر بیٹی کی بیٹی بھی ہو، نیچے جتنے چلے جائیں اس سے بھی نکاح حرام۔ تو اب علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر خدا نہ کرے، اللہ معاف کرے، کسی آدمی نے عورت سے زنا کیا، وہ اور زنا کی وجہ سے وہ عورت حاملہ ہو گئی، اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، تو کیا بھائی اب وہ اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے وہ بناتکم، کہ لڑکیوں سے نکاح حرام ہے جو اس کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے، بہرحال اس کی لڑکی تو ہے۔ لہذا اس عموم آیت میں یہ داخل ہے کہ اگر خدا نہ کرے کسی عورت سے کسی کا ناجائز تعلق تھا، زنا تھا، تو اس کی لڑکی سے بھی اب اس کا رشتہ کرنا ناجائز ہے کہ وہ اس کی کیا بن گئی؟ بیٹی بن گئی۔ اچھا، اسی سے علماء نے ایک اور استدلال بھی کیا ہے
کہ ایک آدمی نے نعوذ باللہ زنا کیا، لڑکی پیدا ہو گئی، اب اس آدمی کا بیٹا شادی کرنا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ بھی نہ کرے، اس لیے کہ جیسے اس کی وہ بیٹی بنتی ہے تو اس کے بیٹے کی کیا بن گئی؟ بہن بن گئی، تو لہذا بہن سے بھی نکاح حرام ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، ان سب کا یعنی جمہور ائمہ کا یہ فیصلہ ہے کہ بھئی اگر زنا سے بھی لڑکی پیدا ہو تو نکاح اس سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بہرحال وہ لفظ بنات میں شامل ہے، وہ بناتکم میں۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، یاد رکھیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہ ہو، مسئلہ سمجھا کریں، ان کے نزدیک بھی اصل بات یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی لڑکی ہے جو تمہارے نطفے سے پیدا ہوئی ہے زنا سے، تو اس سے وہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا رشتہ نہ کرو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر فرض محال کوئی کر لے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں ہو جائے، اس لیے وہ کہتے ہیں بھی لڑکی تو تب ہو جب شرعاً لڑکی ہو، یہ تو شرعاً اس کی لڑکی ہے نہیں، کوئی نکاح سے تو پیدا ہوئی نہیں ہے، تو زنا سے پیدا ہوئی۔ ان کا استدلال یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن کہتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اگر تم مر جاؤ تو تمہاری جائیداد کے لڑکے کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی کو 1 حصہ ملے گا۔ وہ کہتے ہیں جو زنا سے پیدا ہوئی ہے اس کو بھی حصہ ملے گا، تو جب حصہ نہیں ملا تو لڑکی بھی نہ بنی، اگر یہ لڑکی بنتی شرعاً تو حصے دار میراث میں بھی ہو جاتی۔ تو اصل بات سمجھا کریں کہ یہ ائمہ دین کی، اب دیکھیں دونوں استدلال قرآن سے کر رہے ہیں یا گھر سے کر رہے ہیں، اسی بات کو سمجھا کر۔ اچھا پھر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا اتنا بڑا آدمی لیکن حوالہ دے گا کیا کہ امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک ہے، امام احمد ابن حنبل کا یہ قول ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے۔ تو بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے اباحت کا، لیکن جب جمہور ایک طرف ہو جائیں تو یہ قاعدہ ہے کہ ان کے قول میں زیادہ وزن ہوتا ہے، کیونکہ جب 3 ائمہ ایک طرف آ جائیں اور استدلال جو ہے اس سے کیا جائے تو وہ زیادہ وزن بنتا ہے، اس لیے بہرحال۔ اچھا ویسے بھی آدمی دیکھے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، ایک تو ہے نا جی کہ آدمی نعوذ باللہ بے حیا ہو جائے، اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا نہ رہا تو جو مرضی ہے کرو، کیونکہ حیا تو رہی نہیں نا روکنے والی، تو روکنے والی چیز تو حیا تھی، حیا تو ہے نہیں۔ اگر حیا ہو تو کوئی شریف آدمی اس لڑکی کو کیسے بیوی بنا سکتا ہے جو اس کے نطفے سے پیدا ہوئی، یعنی اس کا دماغ، اس کا عقل، کہ اس میں اس کا خون ہے، وہ اس کی بیٹی ہے، اب اسی کو پھر وہ بیوی بنائے تو آدمی کا ضمیر بھی قبول نہیں کرتا اور عقل اور معاشرہ بھی قبول نہیں کرتا، اس لیے ہمیشہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ اب جناب فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ وقولہ تبارک و تعالی وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ ای کما یحرم علیک امک التی ولدتک کذالک یحرم علیک امک التی ارضعتک۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فیصلہ فرما دیا کہ جیسے ماں حقیقی جس کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو وہ حرام ہے، تو جس نے تم کو دودھ پلایا ہے امہاتکم اللاتی ارضعنکم وہ بھی حرام ہے، وہ بھی تمہارے لیے گویا ماں کے درجے میں ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دودھ پینے کی جو مدت ہے، دودھ پینے کی جو مدت ہے یعنی کیا معنی حولین کاملین، کہ پیدا ہونے کے بعد 2 سال، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں زیادہ سے زیادہ 2.5 سال، تو اس مدت میں اگر اس نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ اس پر حرام ہے۔ تو اچھا اس میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ کم از کم 5 دفعہ چوسے، اور بعض فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ چوسے۔ مقصد دونوں کا یہ ہے کہ یہ تسلی ہو جائے کہ دودھ اس کے اندر پہنچا ہے اور اس نے دودھ پیا ہے، تو اب جس کا دودھ پیا ہے وہ تمہاری ماں ہو گئی۔ بس یہ آسان سمجھ لیا کریں کہ جب ہم نے دودھ پیا تو دودھ پلانے والی جب ہماری ماں بن گئی تو اس کی بیٹیاں ہماری بہنیں بن گئی، اس سے ہمارا نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا اسی طرح لیکن ایک فرق ہے، مثلا آپ 3 بھائی ہیں،
ایک بھائی نے بچپن میں ایک ماں سے ایک عورت کا دودھ پیا تھا تو اس کی ماں ہے، سمجھیے مسئلہ، یعنی اب اس دودھ پینے والے کا رشتہ تو اس کی لڑکیوں سے نہیں ہو سکتا، اس کے جو دو اور بھائی ہیں جنہوں نے دودھ نہیں پیا تھا تو ان کا رشتہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان کی تو وہ ماں ہے ہی نہیں، نہ ان کی وہ ماں ہے نہ اس کے لیے وہ بہنیں ہیں، صرف وہ بہنیں اس کی بنے گی جس کا دودھ جس نے پیا ہے۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ تم کسی لڑکی کے ساتھ اکٹھے دودھ پیو، نہ یہ ضروری نہیں۔ ایک لڑکا، اچھا اس کے گھر میں لڑکا ہے، تمہاری لڑکی تھی، دودھ پیا تو یہ لڑکی کی ماں بن گئی۔ اچھا تمہارا لڑکا ہے، اس کے گھر میں لڑکی تھی تو لڑکے کی ماں بن گئی۔ اچھا اس کی بیٹے نے پہلے دودھ پی کے دودھ چھوڑ دیا، تم نے بعد میں پیا ہے، پھر بھی تمہاری ماں بن گئی۔ اس لیے چاہے اکٹھے پیو یا چاہے علیحدہ پیو۔ اچھا مثال کے طور پر جب تم نے دودھ پیا تو اس کی ایک لڑکی ہے ماشاءاللہ، وہ تو 10-12 سال کی جوان تھی، وہ بھی تمہاری بہن بن گئی ہے، تو اسی کی بیٹی نا جس کا تم نے دودھ پیا ہے۔ جب وہ تمہاری ماں ہے تو اس کی پہلے لڑکی ہو بعد میں ہو تمہارے ساتھ ہو وہ تمہاری بہن۔ اور رضاعت میں بھی اتنا احترام ہے جتنا حقیقی ماں کا احترام ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ سعدیہ ان کا اتنا احترام فرماتے تھے جیسے اپنی حقیقی ماں کا احترام۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن بچیوں نے اٹھایا دودھ پلایا ان کا بھی اسی طرح احترام فرماتے تھے۔ اسی طرح بی بی حلیمہ سعدیہ کی جو دیگر اولاد تھی ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی نظر سے دیکھتے تھے جیسے حقیقی بھائی کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے ایک دفعہ روایات میں آتا ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہرانہ جو مقام ہے جس کو آج کل کہتے ہیں بڑا عمرہ، اصل میں اس جگہ کا نام ہے جہرانہ۔ تو حضور جنگ حنین کے موقع پر وہاں کافی دن قیام فرمایا اور وہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کے عمرہ کرنے کے لیے بھی تشریف لے آئے اور پھر واپس وہیں تشریف لے گئے۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک عورت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی، اپنی چادر اتار کے بچھائی، اس چادر پہ بٹھایا اور وہ جو بات بھی کہے کہ حضور میرا فلاں کام کر دیں، آپ فرمائیں ٹھیک ہے، فلاں کہہ دی چھوڑ دیں ٹھیک ہے، فلاں کہہ دی ان کا مال بھی واپس کر دیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو بات بھی کرے حضور پاک کی زبان مبارک سے لا نکلا نہیں، جو کہتی گئی دنیا کا ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ یہ کون خوش نصیب بوڑھی ہے عورت ہے جس کے لیے اللہ کا نبی اپنی چادر بچھا دے۔ تو بعد میں حضور نے فرمایا کہ میری ماں ہے، اس نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ تو اس لیے دودھ پلانے والی ماں کا بھی وہی احترام ہوتا ہے جو حقیقی ماں کا ہے۔ لیکن یہ سارے مسئلے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کا اللہ کے قرآن پہ اور فرمان رسول پاک پر ایمان ہے۔ اب اگر کوئی آدمی جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اس کا ادب نہیں کرتا تو دودھ پینے والی کا ادب کہاں کرے گا؟ جس آدمی نے اپنی حقیقی ماں کا ادب بھی نہیں کیا۔ جو لوگ اپنی حقیقی ماؤں کو بھی نعوذ باللہ جوتے مارتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، ان سے کیا توقع ہے کہ وہ دودھ پینے والی کا خیال رکھیں گے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ماں کا رشتہ جو ہے وہ بہت بڑا اہم ہے۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں ہے حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے پوچھا گیا کہ حضور اللہ کے حق کے بعد، اللہ کے رسول کے حق کے بعد جو ہے سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ہم پر سب سے زیادہ حق کس کا؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق ہے۔ اس نے کہا حضور ثم من، اس کے بعد آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق ہے۔ اس نے کہا حضور ثم من، اس کے بعد آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق ہے۔ اس نے کہا حضور ثم من، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ثم ابا کا، پھر تیرے باپ کا حق ہے۔ یعنی حضور پاک نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ماں کے حق کو مقدم کیا اور چوتھے نمبر پہ باپ کو حق دیا۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ ماں جو ہے اس نے مشقتیں بھی تو 3 اٹھائی ہیں۔ ایک مشقت اٹھائی کہ تمہیں پیٹ میں لے کے 9 مہینے تک چلتی رہی، مشقتیں برداشت کرتی رہی۔ دوسری مشقت ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تو اس نے موت کا منہ دیکھا۔ تیسری مشقت یہ ہے کہ تمہارے پیدا ہونے کے بعد پھر تمہاری تربیت، تمہیں دودھ پلانا، تمہیں جناب حفاظت کرنا۔ تو اس نے جب یہ 3 مرحلے طے کیے تو اللہ کے نبی نے بھی 3 نمبر ماں کو دیے کہ سب سے بڑا درجہ ماں کا ہے، ماں کا ہے، ماں کا ہے اور پھر باپ۔
کیوں؟ باپ تو ٹھیک ہے، باپ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے باپ کی شان زیادہ مقدم رکھی ہے، لیکن بے اعتبار حق کے ماں کے حقوق زیادہ مقدم ہیں، اس لیے کہ اس کی مشقت زیادہ ہے، اس کی محنت زیادہ ہے، اس کی تربیت کے اندر، یعنی جتنا آج بھی دیکھ لیں کہ باپ تو کہہ دے گا نا میرے بیٹے میں یہ غلطی ہے، ماں بیچاری کہے گی نہیں میرا بیٹا تو ٹھیک ہے، فلاں جو بندہ تھا نا وہ بڑا خراب اسی نے خراب کیا، ورنہ میرا بیٹا ٹھیک ہے۔ یعنی ماں کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ سامنے بیٹا غلطی کرے وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے گی بیچاری، نہیں بیٹا میرا بہت اچھا ہے، لیکن وہ جو آدمی ہے نا اس نے خراب کیا، ورنہ وہ کبھی غلطی نہ کرتا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ لوگ نعوذ باللہ اتنے نافرمان ہیں کہ ماؤں کو پوچھیں گے بھی نہیں، 2 سال آ جائیں گے، مجال ہے کہ کبھی ٹیلی فون کر کے بھی پوچھ لیں کہ اماں جان آپ بھی زندہ ہیں، اس کو کبھی نہیں پوچھیں، لیکن وہ جب بھی بیچاری دعا مانگے گی تو سب سے پہلے اولاد کے لیے، اس کی زبان سے اگر کوئی لفظ نکلے گا تو سب سے پہلے اپنے بیٹے کا لفظ نکلے گا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ آپ کو یہاں خدا نہ کرے بخار ہو جائے، تکلیف ہو جائے، ماں کا دل اتنا بڑا سچا ہے اس کو وہی تکلیف ہو جائے۔ اچھا اگر آپ زندہ ہیں، موجود ہیں، مثلاً آپ کو تکلیف ہے، ماں ساری رات جاگتی رہے گی، آپ کی بیوی سو جائے، آپ دیکھ لیں، لیکن آپ بیوی کے نیاز مند ہیں، نوکر ہیں اور ماشاءاللہ زن مرید ہیں، لیکن ماں جو ہے اس کا کوئی حق نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی بات نہیں، نہ اس کو کبھی تم نے پوچھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کا در چھوڑتا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا جو لوگ توحید کا عقیدہ نہیں رکھتے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، کبھی اس قبر پہ سجدہ، کبھی اس قبر پہ سجدہ، کبھی کلندر کا سجدہ، کبھی جناب وہاں سجدہ، کبھی درختوں کا سجدہ، کبھی غیروں کی نظریں، کبھی غیروں پہ، جو اللہ کے دروازے پہ جھک گیا پھر وہ اور کسی کا سجدہ نہیں کرتا۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کا فرمان نہیں مانتے، اپنے ماؤں کی عزت نہیں کرتے، اللہ ان کو پھر بیویوں سے ذلیل کرواتا ہے، پھر بیویوں کے آگے وہ ایسے ذلیل ہوتے ہیں جیسے کوئی بھیگی بلی ہو، بیوی بولے تو اس کے سانس خشک ہو جائے گی، ماں بولے تو ایسے چڑھ کے دوڑے گا جیسے کاٹنے کے لیے تیار کھڑا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہر مسلمان کو ہدایت دے، اللہ ہر مسلمان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور یاد رکھو اس کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی۔ جن لوگوں پہ والدین ناراض ہو گئے وہ کبھی کامیاب نہیں، وہ ہمیشہ فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، کروڑوں پہ پہنچ جائیں پھر بھیک مانگنے پہ آئیں۔ اصل والدین کی دعا جو ہے وہ بہت بڑا سرمایہ ہے، غریب ہو یا امیر ہو۔ تو اس لیے اب یاد رکھیں کہ جس ماں نے دودھ پلایا وہ بھی حرام، اس کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے بہنیں ہیں وہ بھی حرام۔ اسی لیے آگے ماں یحرم علیک امک التی ولدتک، جس ماں نے تمہیں جینا ہے جیسے وہ حرام ہے اسی طرح وہ حرام ہے جس نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ ولہذا ثبت فی الصحیحین من حدیث مالک بن انس بن عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ان عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة۔ بی بی عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت سے بھی حرمت ہے جیسے اپنی ولادت سے حرمت ہے۔ وفی لفظ مسلم یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، رضاعت سے بھی حرمت ہے جیسے نسب سے حرمت ہے۔ وقال بعض الفقہاء رحمهم اللہ تعالی علیہم اجمعین کل ما یحرم من النسب یحرم من الرضاعت الا 4 صور۔ بعض فقہاء رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جو چیز نسب میں حرام ہے وہ رضاعت میں بھی حرام۔ کیا مانا؟ نسب میں ماں حرام، رضاعت کی ماں حرام، نسب میں بیٹی حرام تو رضاعت کی بھی بیٹی حرام، اسی طرح نسب میں بہن حرام تو رضاعت میں بھی بہن حرام۔ تو جو یعنی حرمتیں نسب میں ہیں وہی حرمتیں رضاعت میں ہیں۔ وقال لیکن بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ 4 صورتیں ایسی ہیں۔ وقال بعضهم 6 صور هي مذكورة في كتب الفروع والتحقيق وأنه لا يصح شيء من ذلك لأنه يوجد مثل بعضها في النسب وبعضها إنما يحرم من جهة السهر فلا يرد على الحديث شيء أصلا البتة ولله الحمد والثقة۔ اب جناب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ بعض فقہا نے 4 صورتیں لکھی ہیں کہ اس سے حرمت نہیں ہوتی، بعض نے لکھا ہے کہ 6 صورتیں ایسی ہیں جس سے حرمت نہیں ہوتی، اور اس کی تفصیل جو ہے کتب الاحکام میں ہے۔ لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ اصل بات وہی ہے جو حدیث میں ہے کہ جو نسب میں حرام ہے وہ رضاعت میں بھی حرام ہے، کوئی صورت بھی استثناء کی نہیں نکل سکتی، اس لیے کہ حدیث پاک بڑی واضح ہے، بڑی شفاف ہے، جس میں کسی تعویل کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جن کو انہوں نے نکالنے کی کوشش کی بھی ہے تو وہ بھی قدرتی بات ہے کہ وہ مساہرت کی وجہ سے حرام ہے، بعد پھر وہ نسب کی وجہ سے حرمت آ جاتی ہے، تو لہذا جو حرام ہے نسب سے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے۔ ثم اختلف الائمة في عدد الرضاعات المحرمة فذهب ذاهبون الى انه يحرم مجرد الرضاع لعموم هذه الآية۔ اب ائمہ کرام میں اختلاف ہے کہ دودھ پینے والے نے کتنی چوسا ہو، کتنی دفعہ منہ لگایا ہو، تو بعض کہتے ہیں کہ جب قرآن کہتے ہیں ارضعنکم، بس چاہے ایک گھونٹ بھی پیا ہو تو بس کافی ہے، اور یہ قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ عروان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ علیہ ذهب سعید ابن المسیب وعروۃ ابن الزبیر والزہری، یہ تمام حضرات کہتے ہیں کہ چاہے ایک دفعہ منہ لگا کے چوسے، ایک گھونٹ بھی پیے تو وہ حرام ہے۔ وقال آخرون لا يحرم اقل من 3 رضعات لباس ثبت في صحيح مسلم من طريق عائشة بن عروة النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المسة والمستان۔ اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کم از کم 3 دفعہ وہ منہ لگا کے چوسے، 3 دفعہ پیے، کیونکہ ایک حدیث ہے مسلم شریف کے اندر جس میں حضور پاک نے فرمایا کہ اگر ایک دفعہ منہ مارا یا 2 دفعہ تو حرمت نہیں ہوگی، تو انہوں نے اس حدیث مبارک کو سامنے رکھا ہے۔ وقال قتادہ عن ابی الخلیل عبد اللہ بن الحارث ان ام الفضل قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرم الرضعۃ والرضعتان والمسۃ والمستان وفی لفظ آخر لا تحرم الاملاجۃ والاملاجتان، معنی ایک ہے، یعنی ایک دفعہ منہ مارا، ایک دفعہ چوسا، 2 دفعہ، وہ کہتے ہیں اس سے حرمت نہیں ثابت ہوگی۔ رواہ مسلم۔ وممن ذهب الى هذا القول، اس قول کی طرف کون گئے؟ امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راہوی و ابو عبید و ابو ثور و مروی عن علی و عائشہ ام الفضل بن الزبیر و سلیمان بن یسار و سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب یہ حضرات فرماتے ہیں کہ کم از کم 3 دفعہ اس نے دودھ پیا ہے تو پھر حرمت ثابت ہوگی۔ اس قول کا حوالہ کس نے کون قائل ہے؟ امام احمد بن حنبل، اسحاق ابن راہوی، ابو عبید ابو ثور رحمہ اللہ، اور یہی قول ہے حضرت علی، حضرت عائشہ ام الفضل ابن زبیر، ان سب کا رضی اللہ عنہم، اور یہی قول ہے سلیمان بن یسار اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اسی لیے ہم بار بار بلکہ ہر درس میں یا اکثر دروس میں یہی عرض کرتے ہیں کہ بھائی جب بھی کسی امام کا قول آ جائے یا کسی امام کی بات آ جائے تو ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، ادب سے ان کے بارے میں زبان کھولیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں۔ اگر ان سے کوئی اجتہادی خطا بھی ہو گئی ہے تب بھی ان کو تو محنت کا ثواب ملا ہے، ان کو تو اجر ملے گا۔ اگر وہ اجتہاد میں حق پہ پہنچ گئے تو 2 ثواب ملیں گے، ایک محنت کرنے کا اور ایک صحیح مسئلے پہ پہنچنے کا، اور اگر نہیں پہنچے تب بھی ان کو 1 ثواب ملنا ہے۔ تو اب دیکھیں امام مالک فرماتے ہیں کہ صرف 1 دفعہ بھی پیے تو حرام۔ اب امام مالک نے اپنی طرف سے تو نہیں مسئلہ کہا، انہوں نے کہا قرآن جو کہتا ہے امہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری مائیں وہ ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، تو وہ کہتے ہیں بھی قرآن شریف نے یہ تو نہیں کہا 1 دفعہ پلایا، 2 دفعہ پلایا، 3 دفعہ پلایا، 4 دفعہ پلایا، قرآن تو مطلق کہہ رہا ہے کہ ارضعنکم، جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے وہ تمہاری مائیں ہیں اور حرام ہیں۔ اب امام مالک نے قرآن سے دلیل پکڑ لی۔ اب اگر نعوذ باللہ کوئی امام مالک پہ اعتراض کرے تو انہیں اپنے گھر سے تو بات نہیں کہی۔ اچھا، اب باقی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق بن راہوی اور حضرت علی، حضرت عائشہ، عبداللہ بن زبیر، سلیمان بن یسار، کتنے بڑے لوگ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک 3 دفعہ نہ پیے،
اس وقت تک حرمت ثابت نہیں ہوتی. انہوں نے کیوں کہا؟ انہوں نے کہا مسلم شریف میں حضور کا خود اپنا فرمان مبارک ہے کہ مست والمستان لا، الرضاعت والرضاعتان لا، الاملاجت والاملاجتان لا، یہ حرمت نہیں کرتی جب تک کہ 3 دفعہ نہ پیے. تو اب ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے، اور حدیث بھی وہ جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں روایت کیا. تو اب انہوں نے بھی اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کی. اگر ہم ان کو برا کہیں گے نعوذ باللہ تو پھر اس حدیث پر اعتراض ہو جائے گا. تو لہذا ان کا قول، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی ایسی کوئی بات آئے، اچھا اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ کسی ایک امام کے قول کو نہیں تسلیم کر رہا، لیکن بے ادبی کا تو حق نہیں، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے بارے میں نعوذ باللہ کو کبھی کچھ کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دینا. تمام ائمہ حدیث، تمام ائمہ فقہا سب برحق ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت ہے. کھانا کھایا ہو وہ اس کا زیادہ شکر گزار ہے. جس مکتب فکر سے کسی نے پڑھا ہے، علم حاصل کیا ہے، صاف باتیں ان کے نزدیک تو اسی کا قول زیادہ راجح ہے. اب دیکھیں بعض ملک ایسے ہیں جہاں صرف حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے، اور اکثریت یعنی وہاں تھوڑے لوگ ہوں گے دوسرے ملک سب. بعض ملک ایسے ہیں جہاں ساری فقہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے. بعض ملک ایسی ہیں جہاں فقہ حنفی رائے جے. اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. الحمدللہ سب اہل حق ہیں، سب اہل الہدا ہیں، اور سب کو الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہونے کا شرف حاصل ہے. اس لیے ایسی باتوں میں بڑا لحاظ رکھا کریں. آج مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ ہم 2 جماعتیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر اعتراض کرتے ہیں کہ بس اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. جیسے وہ فارسی کے کسی شاعر نے کہا تھا نا جی کہ سب کے مدے کم ذات را ملا شود گلا کنت استاد را. جتنے کم ذات ہوں گے اور جتنے نفس کے فارغ ہوں گے، جب کچھ پڑھ جائیں گے سب سے پہلے اپنے استاد کو یا ائمہ کو شروع ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی معاف کرے. اور جو پڑھ گئے وہ صحابہ تک پہنچ گئے. یہ اللہ کی حکمت ہے. مثلا میں اپنے استاد کا جن سے میں نے سبق پڑھا ہے الحمدللہ، میں ان کے بارے میں بھی کوئی غلط لفظ سننے کے لیے تیار نہیں. جس استاد سے ہم نے پڑھا ہے، اگر میرے سامنے، میں باحیا شاگرد ہوں، میرے سامنے کوئی استاد کا گلہ کرے تو میں برداشت نہیں کروں. تو جب میں استاد کا گلہ نہیں سن سکتا تو امام کا کیسے سنوں گا؟ تو جب میں امام کا نہیں سن سکتا تو صحابی کا کیسے سنوں گا؟ جب میں صحابی کا بھی برداشت نہیں کر سکتا تو مدنی سرکار کی شان میں کوئی کوتاہی کیسے برداشت کروں گا؟ اسی لیے جب ہم پہلی سیڑھیاں کاٹ دیتے ہیں نا جی استاد کیا ہے، جی ٹھیک ہے استاد کیا ہوا، کوئی فرشتہ ہی میرا استاد ہی ہے ہی نا. اب استاد کا ادب تو ختم ہو گیا. اب آگے اس نے کہا کہ بھئی فلاں امام کا یہ قول، کا چھوڑو یار امام کیا ہے، وہ انسان تھے، بندے تھے، کیا ہے وہ اوپر سے اترے تھے، نبی تھے. اب امام کا ادب بھی ختم ہو گیا. پھر صحابی کا قول آیا، بھئی فلاں صحابی نے یہ کہا. انہوں نے کہا یار کوئی صحابی کا قول حجت ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کا، اللہ کے رسول کا، صحابی کیا ہے؟ ٹھیک ہے اچھے ہوں گے لیکن ہم ان کے کو پابند ہیں. اب صحابی والی سیڑھی بھی ختم ہو گئی، باقی آ گئے حضور پہ. جہاں اب جناب مسئلہ سمجھ نہ آیا وہی منکر بن بھٹک گئے راستے سے، اور پھر کبھی راستہ بھی نہیں ملتا کہ میں کہاں پہنچ گیا. کیونکہ جس آدمی کے دل میں ابھی استاد کا بھی ادب باقی ہے وہ اگلی سیڑھیوں پہ کیسے قدم رکھ سکتا ہے؟ اس کے لیے تو رکاوٹ ہو گیا گا. دیکھو بھائی میرے استاد کی بات ہے، ہو سکتا ہے میں نے نہ سمجھی ہو سکتا ہے آپ نے نہ سمجھی ہو، میرے استاد کے بارے میں کوئی بات نہ کہے. آپ حیران ہوں گے، میں نے آپ کو پہلے بھی شاید سنایا تھا، حضرت شیخ محمد ادریس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے محدث
مفسر قرآن جن کی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، حدود حدیث کی شرح لکھی ہوئی ہیں، اتنے بڑے عالم تھے. ان کے استاد تھے حضرت رسول خان رحمت اللہ علیہ. اچھا اب استاد بھی ماشاءاللہ بوڑھے ہو گئے اور حضرت کاندیلوی بھی بوڑھے ہو گئے، سفید ریش ہو گئے، شیخ الحدیث. لیکن استاد کا ادب اتنا تھا کہ اگر ایسے بیٹھے ہوتے نا جی تو استاد وہاں سے گزر رہے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے، حضرت سلام. حضرت میں نے کہا السلام علیکم. میں نے اب طالب کہتے حضرت وہ تو وہاں جا رہے ہیں، وہ کو آپ کا سلام سن رہے ہیں استاد پر. استاد تو جا رہے ہیں وہاں، اب یہاں کھڑے سلام فرما رہے ہیں السلام علیکم. حضرت میں نے کہا السلام علیکم. میں نے کہا استاد جا رہے ہیں، اور جب تک استاد نظر آتے وہ بس ان کا سانس خشک ہو جاتا کھڑے. استاد کہیں جائیں پھر ڈر کے مارے بیٹھے، استاد آ گئے. اچھا کتاب رات کو مطالعے پہ بیٹھتے نا جی تو سامنے بنچیں پڑی ہوتی تھیں ان کے، تو اب ایک کتاب کھولی پھر دوسری کھولی پھر تیسری کھولی پھر چوتھی کھولی. اب ضرورت پڑی کہ کتاب کو یوں کرنا ہے تو خود اٹھ کے ادھر سے آ جاتے، بھائی کتاب کی بے ادبی نہ ہو جائے. اب یہ مسئلہ نہیں ہوتا، یہ اللہ جس کو ادب دیتے ہیں یہ ان کے مراتب ہیں، پھر ان کو سمجھ آتے. یہ مسائل نہیں ہوتے، یہ تو مقامات ہیں ادب کے. اب دیکھا نہیں کہ اللہ کے فرشتے ہیں، بس سجدے میں پڑے ہیں تو پڑے، جو رکوع میں کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، جو تسبیحات میں ہیں تو تسبیحات. جب اللہ کا کوئی حکم ہوتا ہے تو فرشتے سجدے میں گر جاتے ہیں، کانپتے ہیں، اور پھر ادب سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا حکم دیا. وہ کہتے ہیں اللہ کا جو بھی حکم ہے وہ حق ہے. اب یہ مقام ادب ہے. اب یہ کسی جگہ لکھا ہوا ہے مسئلہ کہ جب کوئی حکم آئے تو تم فوراً کر جاؤ، یہ لکھا ہو. یہ مقام ادب ہے. جن کو اللہ نے ادب سکھلایا ہے ان کو پھر یہ باتیں نصیب ہوتی، ان کو یہ باتیں نصیب ہوتی ہیں کہ ادب کیا ہے. حضرت شیخ الحدیث نے ایک جگہ اپنی آپ بیتی میں بھی لکھا ہے کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ چاہتے تھے کہ میں فلاں شیخ کے پاس جا کے بخاری شریف پڑھوں، تو ہمیشہ مجھے کہتے، بچپن تھا جوانی تھی، کہتے بیٹا اس لیے تمہیں نہیں بھیجتا کہ کہیں استاد کا تم نے ادب نہ کیا تو پھر تمہیں حدیث نہیں آئے گی، تم علم سے محروم ہو جاؤ گے. کہ جو لوگ اپنے استادوں کا بے ادبی کرتے ہیں وہ ہمیشہ علم سے محروم ہو جاتے ہیں. میں اس ڈر سے تمہیں نہیں بھیجتا، میں تو باپ ہوں نا، اگر کوئی غلطی بھی کرو گے تو میں برداشت کروں گا، تمہیں معاف کر دوں گا، تمہارے لیے استغفار کر لوں گا. اور استاد اگر ناراض ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہمیں یاد ہے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب اپنے بستی میں ہوتے تھے، یعنی ہم نے دیکھا اتنا لوگوں میں ادب تھا. اللہ پاک ان لوگوں کو بھی خوش رکھے، پتہ نہیں جو فوت ہو گئے ان پہ اللہ رحمت کرے. تو جہاں سے گزر رہے ہوتے تھے نا جی، مجال ہے کہ کوئی آدمی سر ننگا آگے آ جائے، سوال نہیں کرے. اچھا کوئی لوگ ہوتے ہیں نا سگریٹ پینے والے، کوئی حقہ پینے والے، وہ سگریٹ پی رہے ہوتے تو بس کوئی لڑکا کہتے تو استاد آ رہے ہیں، بس جناب کہاں گئی حقے، کہاں گئی سگریٹیں. کوئی کپاس کے کھیت میں چھپا ہوا ہے، کوئی دیوار کے نیچے بیٹھا ہوا ہے کہ استاد گزر جائے تو پھر کھڑے ہوں. اتنا ادب لوگوں میں، شاگرد نہیں، یعنی علاقے میں رہنے والے لوگوں میں یہ ادب تھا. اتنا بھی ہم نے حیا دیکھا ہے کہ شادی بارات جاتی تھی نا پہلے دور میں تو اونٹ ہوتے تھے، یہ گاڑیاں تھوڑی تھی، کاریں موٹر جب ٹرک کہاں تھے، اونٹوں پہ ہوتے تھے کجاوے، اور کجاوے میں بارات ہوتی تھی اور آگے جناب ڈھول بھی بج رہے ہیں اور یہ بھی ہو رہا ہے. تو جب وہ اس بستی میں آتے ہیں، یہاں سے ہماری حد شروع ہوتی ہے نہر سے، کہتے بھی بند کر دو، آگے بھی حضرت استاد کی گھر ہے، استاد کی بستی ہے، ادب سے گزرو، یہاں کوئی نکارا نہ بجاؤ. وہ عالم دین ہے، وہ ناراض. کون؟ باہر کے لوگ، پتہ نہیں کس کی بارات ہے، یہ بھی پتہ نہیں کون ہے، گزر رہے ہیں. تو اتنا ادب تھا، اتنا احترام تھا، اتنا ادب تھا. اللہ تبارک و تعالی. اور پھر جناب پھر ان لوگوں نے فائدے بھی حاصل کیے. اس کے فائدے کیا ہوئے کہ الحمدللہ پورے علاقے میں توحید پھیلی، پورا علاقہ توحید کا گڑھ بن گیا. اللہ کی رحمت سے کوئی شرک نہیں، مشرک نہیں، قبر نہیں، سجدہ نہیں، منت نہیں، منوتی نہیں، کوئی جھوٹا پیر نہیں، کوئی جھوٹا کوئی رافضی نہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک. اکثر لوگوں کے چہرے پہ داڑھی ہے، حاجی ہیں، حافظ ہیں. چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رمضان میں 10 مصلے ہو رہے ہو، تو پھر برکتیں بھی ہوتی ہیں. ادب کا احترام جب ہوتا ہے تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں. آج تک بھی وہ فائدے ہیں. اب وہ تو باقی نہیں رہی بات جو اس دور میں تھی، اب وہ تو بات نہیں رہی. لیکن اب بھی الحمدللہ دوسرے علاقوں سے 90% وہ ٹھیک. اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا شکر.
اتنا ادب ہم دیکھتے تھے عام لوگوں میں، شاگرد تو شاگرد رہے نا جی. اچھا، اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے استاد تھے، وہ ہمیں سناتے تھے، جن سے میں نے قرآن شریف پڑھا، وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. حافظ عزیز اللہ صاحب تھے، ہمارے استاد تھے، تو ان فوت ہو گئے بیچارے، ابھی فوت ہوئے. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم طالب تھے، دورہ پڑھتے تھے، تو ہم نے ایک چندہ کر کے، پتہ نہیں اس دور میں 8 آنے کی یا پتہ نہیں کتنے کی ملتی تھی، یہ فٹ بال جو کھیلتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم نے چندہ کیا، کسی نے پیسہ، کسی نے آدھا پیسہ کیسے کر کے بال خریدی. تو ایک دن دیکھ لی استادوں نے کہ یہ کوئی بلا ہے جس سے کھیلتے ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے کمرے سے وہ اٹھا کے اپنے اندر لے گئے گھر، کہیں جا کے رکھے، کبھی نہ ہوگی نہ کھیلیں گے. دوسرے دن ہم نے آئے، ڈھونڈا تو اب فٹ بال نہیں. تو اب جناب ہم نے کہا پتہ کرو بھی کون لے گیا. اب استاد تو بتا نہیں رہے کہ بھی یہ طالب خود کھلے. تو پتہ لگ گیا ابھی استاد لے گیا. اب ہم نے کہا کہ بھی واپس کیسے کریں. تو جو چھوٹا بچہ ایک جاتا تھا گھر میں آتا تھا، اس کو ہم نے سمجھایا. ہم نے کہا کہ بھی گھر میں دیکھنا، وہ استاد جو ہے نا، وہ بال جو ہے ایسے گول گول ہے، وہ لے گئے اندر پڑی ہو تو استادوں کو بتانا اس میں گیس ہوتا ہے، پھٹ گئی تو کتب خانہ سارا جل جائے گا. اس لڑکے نے جا کے کہہ دیا والد صاحب کو کہ جناب آپ جو بال اٹھا کے لے آئے ہیں وہ پھٹ گئی تو کتب خانہ آپ نے رکھ بھی کتب خانے کے کمرے میں دیا ہے، وہ تو جل جائے گا. تو فرماتی ہیں کہ والد صاحب آپ کے آئے ہیں تو ایسے 2 لکڑیوں سے اس کو یوں پکڑا ہوا تھا، ہاتھ نہیں لگا رہے تھے کہ پھٹ جائے. 2 لکڑیوں سے پکڑا اور باہر آ کے پھینک دیا. ابھی اس کو نکالو نکالو، گندی چیز ہے، کہیں پھٹ جائے تو کتابیں ہماری جل جائیں. تو ہم نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے، اس کو دور پھینک کے آتے ہیں. ہم لے کے چھپا کے رکھ دی، پھر کھیلنا شروع ہو گئے. تو یعنی اندازہ فرمائے سادگی یہ تھی کہ پتہ کوئی یہاں جتنے لوگ رہتے ہیں الحمدللہ جانتے ہیں یہ بٹن یہاں لگا لیتے تھے اور گھڑی کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ٹائم کیا ہے. اور الحمدللہ حدیث یوں یاد تھی کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، کہیں سے حدیث پڑھے تقریر شروع. بڑے بڑے علماء آگے بیٹھتے تھے کہ حضرت بخاری شریف کی حدیث سمجھ نہیں آ رہی، مسلم شریف کی حدیث سمجھ. اچھا ٹھیک ہے، پہلا لفظ پڑھ لو، آگے میں بتاتا ہوں. تو یہ لوگ کہاں سے ملیں گے؟ جب سے ادب ختم ہو گئے پھر مولوی بھی ہم جیسے پیدا ہوئے اور سننے والے بھی آپ جیسے پیدا. بس جیسے روح ویسے فرشتے، گاڑی ہے چل رہی ہے. اب تو سب سے زیادہ گلہ استاذ کا ہوتا. یہ شیخ سعدی بڑا تجربے کار بزرگ تھا نا. ایک جگہ ایک دفعہ گزرے ایک گلی سے تو کتے آئے، بھونکنے لگ گئے حضرت کو. کتے تو کتے ہی ہوتے ہیں نا. تو حضرت جناب بڑے کھڑے ہو کے غور کر کے یہ کتے کو دیکھ رہے. تو طالب نے کہا حضرت چلو کیا دیکھو. انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، ان کو پڑھایا تو میں نے نہیں، یہ کیوں بھونکتے ہیں مجھے. تو اصل میں وہ نصیحت ہوتی تھی، سبق ہوتا تھا ہمارے لیے. انہوں نے کہا ان کو میں نے کبھی پڑھایا نہیں، یہ کیوں کاٹنے کے لیے مجھے آ رہے ہیں. کیونکہ آج تو سب سے پہلا دشمن کون ہے؟ جس کو آپ نے سبق پڑھایا. وہی تمہارا گلہ کرے گا، وہی تمہارے بارے میں باتیں کرے گا، وہی تمہارے باتیں میں قصے بنائے گا. وہ جس کو تم نے علم پڑھایا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے. تو اب جناب دیکھیں کہ بعض ائمہ اس طرف گئے کہ کتنے دفعہ پیے، 3 دفعہ پیے تو حرمت ثابت ہوگی. اگر 3 دفعہ سے کم پیا ہے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی. ان کی دلیل کیا ہے؟ حدیث ہے جو مسلم شریف. وقال آخرون لا يحرم اقل من 5 رضعات. اچھا بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تک 5 دفعہ نہ پیے، 5 دفعہ نہ پیے اس وقت تک حرمت نہیں ہوگی. نماز ثبت فی صحیح مسلم من طریق مالک بن عبد الله بن ابي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ من القرآن. اب فرماتی ہیں کہ پہلے تو قرآن میں بھی آیت موجود تھی کہ 10 رضعات 10 دفعہ چوسے، اس سے کم نہیں. پھر منسوخ ہو کے 5 کا حکم باقی رہا اور یہی حکم جو ہے آخر وقت تک باقی رہا. رواه عبد الرزاق عن ما بن زهري عن عائشة وذلك وفي حديث سهلة بنت سهيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضي سالم مولى أبي حذيفة 5 رضعات وكانت عائشة تأمر من يريد أن يضع 5 رضعات. وبهذا قال الشافعي وأصحابه
ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور. وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة عند قوله تعالى يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم اختلفوا هل يحرم لبن الفحل كما هو قول الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم، أو إنما يختص الرضاع بالأم فقط ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو قول بعض السلف على قولين. تعليل هذا كله في كتاب الأحكام الكبير. اب جناب فرماتی ہیں کہ ایک حدیث مبارک ہے، بی بی عائشہ فرماتی فی حدیث سہلۃ بنت سہیل، اس بی بی کا نام تھا سہلہ، سہیل کی بیٹی تھی. اس کو حضور نے حکم دیا کہ سالم لڑکے کا نام ہے، یہ غلام تھے ابھی حذیفہ، کہ ان کو تم 5 دفعہ دودھ پلا دو، 5 رضعات، 5 رضعات. تو اب بی بی عائشہ بھی یہی فرماتی تھی کہ 5 دفعہ دودھ پیا جائے تو پھر وہ داخل ہو سکتا ہے، بیٹا بن جاتا ہے، پھر اس سے پردے کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ وہ بیٹا ہے رضا کا. اسی قول کو لیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حرمت کب ثابت ہوگی؟ جب 5 دفعہ وہ چوسے دودھ. تو اب ان کے پاس بھی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں ہے. اچھا، اس کے بعد مفسر فرماتا ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ رضاعت جو ہے، دودھ جو ہے، اس کا اثر کب ہوتا ہے؟ جب آدمی ابھی چھوٹا ہے، 2 سال پورے نہیں ہوئے، کیونکہ 2 سال پورے ہو گئے تو مدت رضاعت ختم ہو گئی. اب کسی نے 5 سال کی عمر میں دودھ پیا، 6 سال کی عمر میں 10، وہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت دودھ پیا جائے جب اس کا سن رضاعت ہے، اور وہ کیا ہے؟ حولین کاملین. اس کے اندر اگر دودھ پیے تو حرمت آئے گی، اس کے اندر نہ پیے تو حرمت نہیں آئے گی. یہ بات بالاتفاق ہے، بالاجماع ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف جو ہے نہیں ہے. اچھا، اب بعض علماء میں پھر یہ اختلاف ہے کہ بھئی ہم نے تو اس عورت کا دودھ پیا، یہ تو بن گئی میری ماں، تو اب اس کے رشتے تو میرے لیے حرام ہیں، تو اس کا اثر ادھر باپ والا بھی بنے گا، یعنی جو اس کا شوہر ہے وہ میرا باپ، تو اب اس باپ کے جو رشتے ہوں میں اس کا بھی بیٹا بن جاؤں گا، اس کی بھی بیٹی ہوں، یعنی اثرات دیگر رشتے جو ہیں مجھ پر حرام ہوں گے. تو بات کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ اس عورت میں جو دودھ پیدا ہوا ہے اسی خامد کے اثر سے تو ہوا ہے کہ میاں بیوی ملے، حمل ٹھہرا، پھر دودھ پیدا ہوا، تو اس دودھ میں اس مرد کا بھی اثر ہے. تو لہذا جیسے ماں والے رشتے حرام ہوں گے ادھر باپ والے بھی حرام ہوں گے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں بھی یہ اثر ماں تک محدود ہے کہ اس نے دودھ عورت کا پیا ہے، اس نے کسی مرد کا تو دودھ پیا نہیں. لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لیے اگر آپ نے احکام رضا کی، مسائل رضا کی تحقیق کرنی ہے تو کتابیں دیکھیں احکام کی، اور اس میں ساری تفاصیل جو ہیں ہم نے واضح کر دی ہیں، تمام جزئیات بیان کر دیے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تمام ائمہ کرام متبع ہیں کتاب اللہ کے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرق اتنا ہوتا ہے کسی امام کو ایک حدیث ملی، کسی کو دوسری حدیث ملی، کسی کو تیسری حدیث. اچھا، اور احتیاط کس میں آ گئی؟ امام مالک کے قول میں کہ بھائی چاہے ایک دفعہ بھی پیا ہے، بہرحال ماں تو ہے نا، چاہے ایک، انہوں نے مطلقاً قرآن پاک کی آیت کو بھی لے لیا اور انہوں نے اسی پہ عمل فرما دیا. واللہ تعالی عالم علمہ ختم. کہتا ہے جی کہ ایک آدمی ہے، شرک کی باتیں کرتا ہے، شیطان کا پیروکار ہے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے. اور ہم کیا کو ڈنڈے ماریں گے؟ وہ اپنی عاقبت بھی برباد کر رہا ہے اور لوگوں کی بھی عاقبت برباد کر رہا ہے. تو ایسا آدمی تو واجب الرحم ہے، دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو اچھا بنائے، اللہ اس کو بھی شرک سے نکالے. ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ڈنڈا لے کے پہنچ جائیں سزا دینے کے لیے، یہ شریعت ہمیں حق نہیں دیتی. کہتے ہیں میں نے اپنے بڑے لڑکے کو وراثت شریعت کے مطابق کہا کہ میرے مرنے کے بعد شریعت کے مطابق وراثت تقسیم کریں اور میرے بعد کل اور جمعراتیں بھی نہ کرنا. لیکن وہ کہتے ہیں لوگ مجھے تانا دیں گے. ہاں، یہی تانا تو کھا رہا ہے نا. ابھی طالب نے جو کلمہ نہیں پڑھا تھا، اللہ کے نبی ساتھ جا کے بیٹھے کہا کیا اب میں کل کلمتن احاج بہا عند اللہ، میرے چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو توحید کا، میں اللہ سے بخشش مانگوں. انہوں نے کیا کہا تھی؟ تو کہا تھا کہ برادری تانا دے گی.
بہرحال بیٹے کے لیے دعا کرو، اس کو کہو دیکھو میں نے شرعاً تمہیں کہہ دیا ہے، اب اگر بدعت کرو گے تو اس کے گناہگار تم ہو۔ میں نے شرعاً تمہیں کہہ دیا کہ میری میراث شریعت کے مطابق تقسیم کرو، میرے مرنے کے بعد کوئی بدعت نہ کرو، کوئی جمعراتیں، کوئی کلخانیاں نہ کرو، بلکہ اللہ تمہیں توفیق دے دو، کوئی صدقہ جاریہ کر دو، مدرسے میں لگا دو، مسجد میں لگا دو، جس کا ثواب مجھے ہمیشہ ملتا رہے، جس کا ثواب مجھے ہمیشہ ملے اور مجھے بھی فائدہ ہو اور لوگ بھی تیری تعریف کریں، دیکھو کیسا حلالی بیٹا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد مسجد بنا دی، باپ کا قیامت تک نام روشن کر دیا۔ جمعرات کا حلوہ تو مولوی کھا کے انشاءاللہ ڈکار بھی نہیں دے گا، وہ تو فکر ہی نہ کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف مولوی کو فائدہ ہو جائے گا۔ ہم نے برادری میں نام اونچا کرنا ہے یا اللہ نبی کے سامنے نام اونچا کرنا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ برادری کے سامنے ناک رکھو، برادری کے اندر ایک نئی سنت جاری کرو کہ بھئی باپ دادے کے نام پہ مسجد بن گئی، مدرسہ بن گیا، کوئی درس بن گیا۔ اچھا بعض جگہ ہمارے یہاں ایسا ہے مسجدیں بہت اچھی ہیں لیکن وضو کی جگہ نہیں، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، نہ پانی ہے، نہ حمام ہے، نہ لیٹرین ہے، نہ وضو کی جگہ ہے، یا اگر کوئی وضو کی جگہ استنجے کی تو اتنا گندی بنی ہوتی ہے کہ آدمی بیٹھے تو ننگا ہو۔ بھائی چادر والے تو پیچھے چادر ڈال لیں، اب بیچارہ پجامے والا ہے، سلوار والا یا پینٹ والا کدھر جائے، وہ پیچھے کیا ڈالے غریب، اس کا تو کپڑا ہی اتنا ہے جو اس کو مشکل سے پورا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں وہاں آپ نے دروازے لگا دیے، حمام بنا دیے، وضو خانے بنا دیے کہ لوگ احترام سے وضو کریں، یعنی یقین کریں ہم سفر میں ہوتے ہیں، کئی مسجدیں ہم اس لیے گزر جاتے ہیں کہ بھئی وضو کی جگہ، بھئی وضو نہیں کر تو نماز کیسے پڑھیں؟ اچھا بھی فلاں جگہ بہت اچھی جگہ ہے وضو کی، بھئی وہاں پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ وہاں آرام سے وضو بھی کر لیں گے، حمام بھی ہے، آدمی فارغ بھی ہو گیا، اطمینان سے نماز پڑھ لی۔ تو اپنے ماں باپ کا نام اچھی طرح روشن کرو، ماں باپ کا نام اسی میں روشن ہوتا ہے کہ 7 جمعراتیں بس حلوے پکا لو۔ جو آدمی حج کرتا ہے حقوق العباد معاف ہوتے ہیں، بالکل معاف نہیں ہوتے، بندوں کے حق اللہ معاف نہیں فرماتے جب تک بندے کو ادا نہ کرے۔ میرے والدین زندہ ہیں، ان کے لیے عمرہ دعا سب کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی نابالغ ہے، حافظ قرآن ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں، فرض نہیں، اگر نفلی نماز ہے تو کوئی عدلیہ سے تراویح وغیرہ میں علماء کہتے ہیں گنجائش ہے، لیکن فرض نماز بالغ آدمی کے پیچھے۔ ہم نے جماعت میں نام لکھوایا نہیں گئے تو کفر کا فتویٰ لگائیے، تو کوئی فتویٰ کس مفتی نے لگایا اس کا نام تو لکھ کر دو مجھے۔ ایسے جو تم 2 ساتھیوں نے پروگرام بنایا ہو، کسی جاہل نے تمہیں کہہ دیا نہیں گیا تو کافر ہو، تو یہ فتویٰ ہو گیا؟ کوئی عقل کرو۔ جس مسجد میں ایک دفعہ جماعت ہو جائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو محلے کی مسجد ہے جس میں باقاعدہ اذان ہوتی ہے، باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، وہاں دوسری جماعت نہ کرو، اس لیے کہ پھر ہر آدمی ڈھیلا ہو جائے گا، آئندہ کا اچھا بھی جب جائیں گے جماعت کر دیں گے، پھر جماعت ختم ہو جائے۔ اگر مجبوری ہے تو دوسری جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، لیکن جو اڈے کی مسجدیں ہیں، راستے کی مسجدیں ہیں، سفر کی مسجدیں ہیں، اس میں ہر وقت ہو سکتی ہیں، جو وہ تو گزر گا، ایک جماعت جا رہی ہے، ایک آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے، ایک آ رہی ہے، وہاں کوئی منع نہیں، اور بعض ائمہ قائل ہیں کہ دوسری جماعت ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کو بوسہ دینا، اگر بوسہ دینا سنت ہوتا، ثواب ہوتا، تو سب سے زیادہ شان تو میرے بدری پاک کی ہے جن پہ قرآن نازل ہوا، حضور بوسہ دیتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرآن پاک کو بوسہ نہیں کی۔ داڑھی جو کٹواتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھے نہ پڑھے، نماز پڑھو گے تو اور کٹوائے گا، وہ کہے گا میں امام تو بن گیا، میرا کام تو چل رہا ہے نا، گاڑی تو چلتی ہے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ بار بار کٹوانا یا اس طرح پھروانا جو ہے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے نبی نہیں بلکہ 1,24,000 نبی کی سنت کو کاٹ رہا ہے، کیونکہ ہر پیغمبر کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ ایک آدمی نے رمضان شریف میں 4 دفعہ جماع کیا بیوی سے، روزے سے یا رات کو، یہ تو وضاحت کرو نا، رات کو کیا تو کوئی حرج نہیں، روزے سے کیا تو کفارہ ادا کرے۔ وہ کون سی غلطی ہے کہ انسان سے ہو جائے تو بیوی کو خود بخود طلاق ہو جاتی ہے؟ کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہو بیوی سے جان چھڑانے کا، آ گیا تو تم ویسے بھی طلاق دے سکتے ہو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتا ہے تاکہ میں یہ کہہ سکوں طلاق میں نے تو نہیں دی، خود بخود ہو گئی ہے نا، اب میں کیا کروں؟ تم دے دو، جان چھڑاؤ، تنگ ہو۔ اللہ معاف کرے۔
داڑھی کا دھونا وضو میں ہاں بالکل دھونا چاہیے اور خلال بھی کرنا چاہیے تاکہ پانی جو ہے نیچے پہنچے. کعبہ شریف پہ غلاف جو ہے کب لگا تھا؟ یہ حضور سرکار کے زمانے سے بہت پہلے کی بات ہے. طب الاکبر ایک یمن کا بادشاہ تھا، سب سے پہلا غلاف جو ہے اس نے ڈالا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے. پھر جب حضور کا زمانہ آیا تو قریش بھی ڈالتے تھے، پھر حضور نے منع نہ کیا تو سنت ہو گیا. اگر ہم گھر جائیں تو گھر میں جماعت کریں تو بھتیجے یا بہن بھائی بچے والدہ بیوی بھابھی کھڑے ہو جائیں تو نماز ہو سکتی ہے. اور اگر جماعت نہ ہو، یہ نہیں کہ روزانہ تم بس گھر میں عورتوں کو نماز پڑھاتے رہو تو چلو کسی شکل میں اسی نماز کے بہانے تو بھابھی کھڑی ہوگی نا، بھابھی سے ذرا زیادہ انسان کو تعلق ہو جاتا ہے نا. یہ نیتوں کا پتہ لگ جاتا ہے نا، خط لکھتے ہوئے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پوچھنے کا کیا مقصد. بھائی تم نماز پڑھانی ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھاؤ. وہ بات یہ ہے کہ اگر مسجد میں جماعت نہ ملے اب آدمی کیا کرے؟ بھئی جماعت سے محروم نہ ہو جائے، اپنے گھر میں چلا جائے، آگے کھڑا ہو جائے، پیچھے عورتوں کو کھڑا کر لے، گھر والوں کو بچوں کو، تاکہ اس کی جماعت مل جائے. یہ تو نہیں کہ روزانہ تم اسی طرح کرو. میرے دانتوں میں درد رہتا ہے، میرے دانت ہلتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں. میرے تو ہے نہیں، مجھے بھی کوئی وظیفہ بتائیں آپ. یہ وظیفہ آتا تو میرے اپنے دانت گر جاتے ہیں. اللہ کے بندے سارا کام وظیفوں سے ہو تو پھر ہسپتال میں مجھے کیا ضرورت ہے؟ آپ مہربانی کر کے کسی ڈینٹل سرجن کے پاس جائیں، آپ دانت چیک کروائیں، باقاعدہ علاج کروائیں. مجھے تو وقت نہیں ملتا، میں کیا کروں، مجبوری ہے. تو ورنہ بیچارے ڈاکٹر بھی مہربانی کرتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے. لیکن اب مریض ہی نہ جائے تو ڈاکٹر کیا کریں؟ حرم میں آ کے تو مجھے دانت نہ لگا دینا بیچارے، وہ کیا کریں آخر. علاج کراؤ، وظیفے شریفے مجھے تو نہیں آتے. کوئی پیر ڈھونڈو جو دانت نکالنا جانتا ہو. اگر کسی کی آدمی ایسی ہے کہ ہر وقت سفر میں نماز سفر کی پڑھے، جیسے بیچارے ڈرائیور ہیں، ٹریلر کے ڈرائیور ہیں، ٹرک ڈرائیور ہیں، اب ایک ملک سے 500 1000 میل کا ان کا روز کا سفر ہے، مسافر. اگر خلاف ترتیب نماز پڑھی جائے، یعنی بعد کی صورت پہلے اور پہلی بعد میں نماز ہو جاتی ہے، نماز میں تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ اسی ترتیب پہ عمل کیا جائے. حضور کے انتقال کے بعد آپ کی 9 بیویاں زندہ تھیں. امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ احترام سے کہتے ہوں گے کہ وہ زیادہ بڑے ہیں، باقی شاگرد ہیں ان کے. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا مجھے کہو. تمام انبیاء کے سردار حضور ہیں تو اولیاء کے بھی کوئی سردار ہیں. حضور کے بارے میں تو قرآن نے ہمیں بتا دیا، اولیاء کے بارے میں بتایا نہیں، تو ہم کیسے کہیں؟ حضور کے بارے میں تو اللہ نے بتا دیا کہ خاتم النبیین رحمت للعالمین، اور حضور نے بھی بتا دیا کہ لواء الحمد فی یدی ابونا آدم تحت لوائی، ابا آدم بھی میرے پرچم کے نیچے ہوں گے. تو جو قرآن حدیث میں ہم بتا دیتے ہیں، جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اولیاء اللہ برحق ہے، لیکن سب کا سردار کون ہے؟ اللہ اعلم، اللہ جانتے ہیں. ویسے بہرحال لکھا ہے بعض علماء نے کہ تمام سلسلے جو ہیں وہ حضرت علی تک جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے پھر حضرت علی سردار ہو گئے. علیوین رکھنا جو ہے یہ جائز ہے، اس میں وہ چیزیں دیکھیں جو جائز ہیں، جو ناجائز ہیں وہ نہ دیکھیں. اب تو ساری دنیا کا سسٹم ایسا آ گیا ہے کہ آپ درس، تقریریں، علماء کے محاضرات، بڑے بڑے مسائل سب وہاں دیکھ سکتے ہیں. جیسے اب آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو کیا حرج ہے؟ لیکن اگر میں یہاں عورتوں کو دیکھنا شروع کر دوں تو حرام ہے، وہاں بھی حرام ہے، سیدھی سی بات. جمرات، اچھا 7 پتھر مارا، مجھے شک ہے تو میں کیا کروں؟ مجھے آپ کو شک ہے تو میں جا کے مارا ہوں، پورا کرا ہوں، بس جو ہو گیا بس کافی، اللہ قبول کرے. بدعت کی حالت میں فوت ہو گیا، بس اللہ مغفرت کرے، اللہ قادر ہے، کیونکہ شرک کے علاوہ ہر گناہ اللہ معاف کر سکتے.
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک پہ مر گیا تو بخشش نہیں ہوگی، باقی گناہ تو معاف ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. پتہ نہیں کیا لکھا ہمارے ملک میں جوان لڑکوں نے مسرس کے ساتھ آدمی کی جان مال سے کھیلتے، مجھے نہیں پتا ان سے لڑنے کا جائز تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تو جواب کیا دوں. جو رمضان کے روزے کی حالت میں